وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ ولا قائد بعدہ ولا قیادت بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عام طور تے مشہور ہی ہوئے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن انہوں نے حقیقی تعداد اللہ نے علم ہے۔ یہ مشہور قول نے مطابق یہ گل کر دیتی ہوئے نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء جڑے نے دنیا تے آئے، حقیقی تعداد اور انہوں نے حقیقی جڑی گنتی وہ اللہ تو علاوہ کہیں نے بھی علم ہے نہیں۔ اللہ ہی بہتر جاننے، 1.25 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2.25 لاکھ بھی، 2 لاکھ تو اتنی بھی روایات آنیاں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام دنیا تے بھیجیں، لیکن جتنے بھی نبی آئے ان اپنے اپنے زمانے واسطے اور تھوڑے تھوڑے عرصے واسطے اور تھوڑے تھوڑے علاقے واسطے، اور جس وقت ان تشریف گھن گئے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے تعلیمات بھی، انہوں نے کتاباں بھی، انہوں نے وقت ختم ہو گیا، نواں نبی آیا، اس اپنی گل چلائی، اور یا اس پچھلی کتاباں نہیں یا نویں کتاباں نہیں، سب تو آخر اللہ مینڈے اور تسنے نبی اور رسول ہیں اس دنیا تے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قیامت تک نے زمانے واسطے بھیجا۔ کوئی انسان کائنات نہ حضور نے نبوت تو باہر نہیں۔ میں پچھلے یا اس تو پچھلے جمعے ایک بزرگ نے مقولہ نقل کیتا ہے کہ حضور ہے جڑا معراج کرایا گیا، تو اس معراج کراونے نہ ایک مقصد ہی بھی ہے کہ حضور اللہ تک آونا چاہنے ہے کہ میرے نبی توڑی ختم نبوت اور تسنی نبوت کتھو تک کے، اور عرش تے کھڑ کے اللہ تک آیا کہ ہتھو تک میں وہاں تے ہتھو تک ہی تو ہے۔ یہ نبوت اور رسالت تو سنا جڑا دائرہ، یہ دائرہ اتنا بلند ہے کہ 7 آسمانہ تو اتے بھی اگر کہیں نہیں نبوت ہے تو او تو سا نہیں، اور ادو قیامت تک نہ جتنا دور ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور قیامت تک نے تمام زمانے، سارے دور، سارے لوگ اور ساریاں قوماں اور سارے قبیلے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نزول بھی امت نے نزدیک متفق علیہ عقیدہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی نماز پڑھسن جڑی میں تے تسی پہ پڑھنے، حضور نے اتباع وچ ذرا گل میری توجہ نہ سمجھنی۔ اللہ حضور متا اس پوری کائنات تے اپنا دین غلبہ دیونے واسطے اور پہنچاونے واسطے، اور اللہ قرآن مجید حضور نے مقصد بے ست جڑا بیان کیتا نا، بے ست نا مقصد وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بیان کیتا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ میں جڑے اپنا نبی متا اور آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، اس نبی اور پیغمبر میں متعی ہدایت اور دین دے کے ایک ہی گلہ واسطے انہاں میں دین بھی دیتا، ہدایت بھی دیتی، اور دیتی کیوں ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دنیا تے جتنے کوڑے مذہب ہیں ان سب ختم ہو وجن تے میرے نبی نے سچا مذہب ساری کائنات غالب آ۔ اللہ حضور نے بے ستنا آخو صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ستنا مقصد ہی ہے پیدا سینے کہ میں انہاں دنیا دے اگر میرا یہ مقصد نہ ہوگا تو میں آخری نبی کہیں واسے موڑنا ہے، یہ نبی والا سلسلہ چلنا رہا، اور یہ زمانے تے گل بات اور نبوت تے کتاباں تے رسالے میں مڑ مڑ کے لہنا رویاں تے چلنا رہا، یہ سارا سلسلہ روک کے حضور مجھنے نا مقصد ہی ہوئے کہ ہون صرف ایک دین چل سکنا، اس تو علاوہ کوئی دین نہیں چل سکنا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ،
کلی دنیا تے جتنے دین ہیں انہاں دینہ ہوتے میرے نبی نے دین غالب آویں اسلام غالب آویں اور باقی دین دنیا تو ختم ہو ونجن انہوں نے بے ستنا مقصد ہی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی نے جتنی بھی صبح و شام ان صبح و شام اسی انداز گزاریں اتنے درد اتنے فکر اتنی کڑن ای ٹائم گزارا 23 سال جڑا نبوت نہ زمانہ ای 23 سال نہ رات ویکھی نہ دن ویکھیا تے نہ جناب کوئی تکلیف ویکھی مشقت ویکھی کوئی راحت ویکھی نہ اپنی صحت ویکھی اور نہ اپنی زندگیاں بچاونے واسطے کوئی رعایت ڈھونڈی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی نہ پہلے دن تو ایک جملہ فرمایا حضرت خدیجہ جس وقت وہی گن کے آئے اور اللہ نے پیغام گن کے آئے تو حضرت خدیجہ کیا فرمایا نے بستر لا دے یا فرمایا نے بستر چاہ دے دے اللہ جڑے وہی بھیجی نہ قوم فانذر و ربک فکبر میں سونا میں تو نبوت اس تو نہیں دیتی کہ کمڑی وڑھیٹ کے تسی لیٹ ونجو میں نبوت اس تو دیتی کہ انہاں میری توحید اتنی سناؤ کہ انہاں رگا رگا وچوں شرک اور بدعت اور شرک پرستی اسی نفرت انہاں شرک اور بت پرستی کٹ دیو اور اسی نفرت انہاں دلوں میں پا دیو اور اتنی انہاں توحید سناؤ کہ انہاں نے روئیں روئیں وچوں بھی خدا نی وحدانیت نی آوازہ بلند ہو ربک فکبر وثیابک فطہر اے میرے نبی کھڑے ہو ونجو اور کھڑے ہو کے نہ بڑائی تا حضور حضرت خدیجہ کی فرمایا بس ان بستر لپیٹ دے لا راحت بعد اليوم اس دن تو بار بار میرے واسطے کوئی راحت اور سکون نہیں اور بات حضور نے 23 سالہ زندگی اللہ نے کروڑا رحمت تے برکتہ ہوون آپ 23 سالہ آرام کیتا جی ابھرنے نہ ہو کوئی آرام نہیں 23 سالہ نہ دیہڑ آرامے نہیں نہ رات آرامے نہیں یہ پہلے دن ہی جملے فرمائے نے لا راحت بعد اليوم اور ان دو جملے ہی میری نبی نے پوری زندگی نے تفسیر ہیں لا راحت بعد اليوم خدیجہ آج تو بعد کوئی راحت نہیں جیڑی ڈپٹی لگ گئی اساں ڈپٹیاں پورا کرنا اور جڑوے وفات نے وقت دنیا تو وینے پہن اور حضرت فاطمہ تو زہرا کوڑ بہ کے رونیاں پیان اور حضور نے جدائی نے غم میں چن آپ نے تکلیف نے غم میں چن تو آپ حضرت فاطمہ ایک جملہ فرمایا اماں ایک جملہ فرمایا حضرت فاطمہ نے اماں اور ایک جملہ اپنی بیٹیاں فرمایا ان دو جملے نے درمیان حضور نے زندگی آپ دنیا تو ونجن لگے جس وقت حضرت فاطمہ رنیاں کہ میرے ابے نے تکلیف میرے ابے نے تکلیف اور میرے ابے نے دکھ اور میرے ابے نے درد اور ابے نے وہ پوری زندگی اپنے والد نے سامنے آئی نا کہ مکے 13 سال کے ہونا رہا مدینے ویچ وقت بھی مکے آڑے آرام نہ نہیں پاون دیتا آج ہو غزوہ 10 سالہ ویچ 27 سفر تے مدینے چو نکل کے خود کیتے 10 سالہ 27 واری کدی اصلہ چاہ کے دے کدی ہدے کدی اس سفر تے کدی اس سفر تے اور جڑے صحابہ بھیجا وہ اس تو الگ ہے تو ای پوری زندگی جس مشقت گزری ہے وہ زندگی اور یہ موت نہ وقت حضرت عائش فاطمہ وے کے پہ رونیان اور پیاہنیان کہ ہائے میرے ابے نے درد اور میرے ابے نے دکھ تو آپ ایک جملہ فرمایا بیٹی رو نہیں لیسا علی ابی کے کرب بعد ھذا اليوم آج توڑے ابے نے دکھ نہ آخری دن نے اس تو بعد توڑے ابے تے بات کوئی دکھ نہ دن نہیں نہیں سمجھ رہے جسا اکت تو سی تڑپ ونجو پہلے دن فرمایا لا راحتا آج تو بعد توڑے ابے تے توڑے خامن تے تو سنے نبی تے تو سنے رسول تے ساریاں راحتا حرام ختم آج تو بعد کوئی راحت نہیں اور دنیا تو ونجن لگے فرمانے پر آج تو بعد کوئی دکھ نہیں اس واسطے نہیں کہ میں اپنی ڈپٹی 100% پوری کر دوں ہنجے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال آیا حضرت عمر آئے انہیں چہرے تو چادر ہٹائی اور ہٹا کے رننے اور رو کے فرمایا یا رسول اللہ میں سارا نبیان یہ عظمت سلام کرے نا پر جتھے تسی کھڑو تھے وہ تھے کوئی بھی نہیں کھڑا جیڑی اللہ تو ساں عزت دیتی ای اس طرح ان مقام ان مرتبے ای تو ساتھ علاوہ اور کئی واسطے نہیں اور یا رسول اللہ لوگاں زمانے ملیں 1000 سال نبی دنیا تے رہن 500 سال 800 سال تے انہوں تے کلمہ پڑھنے والے 80 تے 85 تے گنتیاں
انگلیاں تے گھڑنے والے لوگ ہیں جنہاں انہاں تے ایمان آندا. پر یا رسول اللہ اللہ تساں دتا زمانہ 23 سال نہ وقت 23 سال ملیا تے دور تے زمانہ قیامت تک نہ ملیا. نبوت نے 23 سال ہے تے زمانہ قیامت تک نہ سارا تساں نے حوالے کہ قیامت تک نے لوگاں میرے سونے تُد کلمہ پڑھاؤ. 23 سال نہ زمانہ. یا رسول اللہ تسی تم زمین عرب چو بھی باہر نہ نکلے جزیرت العرب وچ رہے ہو لیکن زمانہ اللہ دے دیتا قیامت تک نہ. بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر نہیں لیکن میں صرف یہ جملہ سناونا چاہنے ہوں کہ یا رسول اللہ دور وقت 23 سال تے بندے قیامت تک نے کہ سارا کلمہ تو سا پڑھاونا دین ہی تو سا آڑنا ایمان ہی تو سا آڑنا کلمہ ہونا تو سا نہ پڑھنا. اور آپ حضرت فاطمہ یہ جملے فرمائے بھی جتنے مرضی زور لا گئے نا تے بل پاس کر گئے شرم اور حیا بھی نہ نہیں آنی کہ جیڑا ملک تو سا اسلام نے نائیں تے گھدا اور لکھا لوگ ہیں اسے اسلام نے نائیں تے جانا قربانے کی تیان بدماش ہو اسی ملک کی بل پاس پہ کرنے ہو کہ کہیں کلمہ پڑھاونا جرم ہے. یہ کلمہ پڑھاونا جرم ہے تے اس ملک کا کیوں گھدا نے. انہاں لکھا لوگاں نے روح عقل کے جواب دے سو انہاں ماواں کے جواب دے سو جنہاں اپنی عزت بچاونے واسطے اگیے وہی چھلانگا ماریاں نو چلنیاں ٹریناں تو خود گئیاں کہ سڑی عزت کوئی کافر حملہ آور نہ ہوئے. اور ہزارہ ان بیٹیاں جڑیاں کافرہ نے قبضے گئیاں صرف اس جرم نہیں وجہ تو کہ انہاں پاکستان نے جھنڈا بلند کیتا اور پاکستان نے ملک منگیا تو اس وقت تو سائنا لا الہ الا اللہ نہ نعرہ دیتا نے چوکہ تے بورڈ لائے ہوئے نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ مطلب خالی بورڈا واسطے اور تو سنیا اسمبلیاں کی بل پاس ہوون اور تسی اس سے محنت اور کوشش جس دن نے یہ آیا یہ ریاست مدینہ نے دعوے دار روز اسلام تے حملہ آور ہے روز. کدی سکھا نے گردوارے انہوں نے بنانا کرتارپور اور کدی جناب اسلام آباد مندر پہ بڑھنے اور کدی انہوں نے مندر سے اربہ روپیہ نہیں تزہید ایک مسجد بھی پائی ہے. خدا نے گھر بھی کدائی ہک پایا نہیں یا اسلام اور مسلمانوں واسطے کوئی تو سنے مجھے چو نرمی نے لفظ نکلے ہوئے الٹا بل آنا پیا تو علمی چھے تو سنے جھلے بان کے نا بابو تو ساں پتہ کہ بل آنا پیا اور بل تے جناب اس بل کیے ہوئے کہ 18 سال تو پہلے کلمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. اس ملک جیڑا ملک اسلام نے نائے تے بڑھا 18 سال تو پہلے اسلام قبول نہ کر سکتا اور جیڑا کلمہ پڑھے سی وہ بھی مجرم ہے. اور جڑا انہوں نے کلمہ پڑھنے تو بعد اگر کوئی بچہ یا بچی مسلمان ہو ویلیں اور کوئی مسلمان ہونا اپنے دھی پترے نہ رشتہ دے دینا تو جڑا نکاح پڑھے سی 3 سال او جیل اچوے سی. ای ریاست مدینہ ای اسلامی ملک ہے اور ای او ملک ہے جس نہ آئین جنے اسلام نے مطابق تسی آئین نہ منینے آپ اور جڑا اس آئین نہیں گل کرنا وہ تو سنے کاغذان مجرم ہے اور وہ مجرم ہے جڑا اس ملک کے اسلام نہیں گل کرے اسلام نہیں ہندوآں خوش امریکہ خوش فلانے خوش کرو خوش تو سی. اللہ اپنے رسول نہ وعدہ کیتا ہوا کہ ای قیامت آ نہیں سکنی. حضور حضرت فاطمہ فرمایا بیٹی رو نہیں تو کی سمجھ نہیں کہ میری گل مکیالے نہیں پہ منے نے تے ان ماں تکلیفہ پہ دینے میرے رب میں نہ وعدہ کر دیتا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکنی جہاں تک اس کائنات نے ہر کچے اور پکے گھرے اے میرے نبی میں توڑا کلمہ داخل نہ کر رہا ہوں. قیامت تو پہلے اسلام غالب آمنا تسی کوشش کرو اساں روکنے نہیں اور کافر بھی کوشش کریں پہ تسی مسلمان بھی کوشش کرو لیکن اس دین واسطے جس نے 23 سال لگے ہوئے ہیں نا وہ اللہ نے نزدیک اتنا مقدس اور محترم ہے کہ اللہ اس نے دین وعدہ کیتا ہوا اور حضور فرمایا بے عز عزیز نہ بے ذل ذلیل. بہت سارے لوگ شوق نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سن اور کئی ہے جن جڑے حالات تو مجبور ہو کے پڑھ سن لیکن قیامت او سورج قیامت آڑا طلوع نہیں ہو سکنا اس وقت تک جس وقت تک ایک واری میرا دین کائنات نے ہر گھرے میں داخل نہ ہو. تو اسی دباونے کی کوشش کرو اسلام خود پھیل سی. اگر ایسا کوئی بھی پھیلاونے والا نہ ہوئے نا تے سارے ایسا روکنے والے بن ویان تو حضور نے عزت ہی اتنی وڈی کہ اللہ اپنے نبی نے صدقی ایسا دنیا تے غلبہ دے سی. اگر کوئی اس غلبے سے استعمال ہو سی تو اسے اپنے نصیب اپنے مقدر اور اگر کوئی غلبے کوئی استعمال نہیں ہونا اور کوئی گھر بو من کر کے بہ رہنا اور اساں اسلام تے شرمندگی
تو اللہ بہن ونجو دفع ہو ونجو اساں کوئی اسلام نہیں تو سنی لوڑ نہیں سڑے واسطے ان بھی اون میں اے جے لوگ سبحان اللہ فرمایا اسی اے جے قوم نوی گھنا سا یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ اے ایمان آڑے ہو تو کہیں وڑے اس مانش نہ رہے کہ اسی مسلمان تے اسلام چلنا پیا من یرتد منکم عن دینہ اگر تو سچو تسی دین چھوڑ کے لگے ونجو فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ بہن میں اور قوم گھنا سا یحبہم یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم میں نویں پیدا کر دے سا جڑے میرے دین نے محافظ ہو سن جڑے میرے دین نے چوکیدار ہو سن اور کافرات سخت ہو سن مومنات نرم ہو سن اور خدا نے رہتے جہاد کرے سن اور مشرق تو گھن کے مغرب تک انہاں کہیں ملامت کرنے والے نہیں ملامت نہیں کوئی پرواہ نہ میں نے نویں پیدا کر دیا سا میرے واسطے کہے میں کوئی تو سارا محتاج ہے ابھرنے نہ ہو ہندو والے محتاج ہے جنہیں تاتاریاں ریمنڈ دے تکے لاکھو خان ہو رہا جنہیں اتنا اسلام مٹاونے کی کوشش کی تھی کہ کتنے مہینے تک دریائے دجلہ مسلمانوں نے کتابہ اور علوم نال اس سفید نے بجائے سیاہ ہو کے چلنا رہا اتنا دین اور اتنا قرآن اس دریا برت کیتا گیا کہ سیاہی اس نے اور انہاں کتابہ نہیں اور علوم نبوت نہیں ان سیاہیاں اس دریائے وچ وانیاں رہیاں اور اتنا بغداد قتل عام کیتا گیا کہ اگر کوئی گھوڑے تے بہ کے لگ گیا نا تو اسی پگڑی تھی بھی خونی نہیں چھڑکا پونی ہے انہاں کہا سا مسلمانہ ختم کر دیتا اسلام ختم کرنا مسلمانہ ختم کرنا اور اس نیت نال انہاں مسلمانہ قتل کیتا تو اللہ وقت اسی لاکھو خان نے پوترے ہیں اسلام نے توفیق دے کے وہی وقت تیموری خاندان اور وہ مغلیہ خاندان اسی ہلاکو نہیں اولاد بچو انہاں وقت اللہ 500 سال انہاں کو اپنے دین نے پیرا بھی دوایا کہ تسی مٹاونا چاہنے ہو تسی مٹا کے سکنے ہو تسی اس قرآن نے خود محافظ ہو ہندوستان نے کہیں کیس کیتا ہے نا ساکھئی مسلمانہ نے جڑی کتاب ہے قرآن مجید اس تے پابندی لگنی چاہیے اپنوں آپ اسلام نے تبلیغ کرے نا اور لوگ ایسا پڑھ کے مسلمان ہونا اور دین قبول کرے نا مسلمانہ نے کتاب تے پابندی ہونی چاہیے جج کیس سنے سننے تو بعد اے کافر لیکن اس جج نے فیصلے بھی سنے تو تسی جڑے سڑے مسلمان بیٹھے ہو تسی بھی مسلمان اپنے بھی کردار ویکھو کہ اسلام نے متعلق تو سنے کے کردار ہے اس کافر جج لکھا اس آکھا میں بڑی غور و فکر کی تھی جڑ بھی ای قرآن لگا آئے ہیں تو تا اس تے پابندی نہیں لگ سکی تو ہون تو ایک کروڑا نے تعداد لوگوں نے دل میں بھی ہوئے میں ایسا پابندی لا کے کی کون ختم کر سکتا اس سے جڑے کور پابندی لائے ای جڑ بھی لگا آیا تا کوئی نہیں پابندی لگ سکی تو پہلے تو برے صغیر تو اسلام اکڑو نا محمد بن قاسم 17 سالہ ہے تو اس نے تو اسلامی معتبر نہیں تو سنے بل مطابق وہ تو 18 سال نہ ہویا تو اسلام قبول ہویا وہ 18 سالہ نہ تخت دار تے جھول گیا 17 سالہ نے جس وقت وہ پورے برے صغیرہ کلمہ پڑھا کے گیا اور اتنے اسلام نے بیج پا کے گیا اگر بچے نے اسلام معتبر نہیں تو وقت تو سنے اباؤ اجداد جتنے اتنے کلمہ پڑھ کے موئن انہوں نے اسلام بھی معتبر نہیں کیونکہ جس نے ہتھوں آندہ نہیں وہ آپ بچہ اس تو ان بڑھانے روان ان اپنے آقامہ راضی کرنا اساں کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ اسلام غالب راسی او چاہ کو مر کے نہ آکھو زور نہ رہا اللہ اسلام غالب کر رہا جڑے اللہ حضور آنکھ چھوڑا کہ میں تو ساں بھیجے ہی اس تو لے یظہرہ علی الدین کلی اس دین میں سارے دینہ تے غالب کرنا نہ ایتھے کوئی امریکہ نہ یہودی رونا نہ عیسائی رونا نہ ہندو اور سکھ رونے ایتھے رونے تو صرف مسلمانہ نے بچے رونے اللہ اپنے دین لا محالہ اور لازماً قیامت نہیں قیام ہو سکنی اس وقت تک جس وقت تک میرے نبی نے دین دنیا تے غالب نہ باقی جیسا نہیں چنگا لگنا وہ جدے مرضی وائنا سے لگویں گے فَإِنْ حَاجُّوكَ آئے نا نجران نے عیسائی اور قرآن یہ 90 آیتنا 92 93 آیتہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نازل کیتے ہیں حضور انہاں دعوت دینے پہن سمجھانے پہن کوشش کرنے پہن کہ انہیں ایمان گھناون جس وقت بحث بہت لمبی ہوئی تو اللہ فرمایا میرے محبوب
تو ساریاں دلیلاں دے دیتی ہیں تے انہاں سمجھا دیتا اگر انہیں ایمان آنا تا آنن فإن حاجوک اگر ان وقت بھی تو سنا جھگڑا کرے نے تفقل اسلمت وجہی للہ تو اعلان کر دے کہ میں تے اسلام گھلایا اپنے رب تے ومن اتبعن اور ان بھی گھلائیں جڑے قیامت تک میری پیروی کرے سے اگر ان بات بھی جھگڑا تو تسی اپنے اسلام نے اعلان کر دو تسی آکو تسی جس دین دے مرضی ٹکے رہو اسی جس دین دے اس دین نا دین اسلام ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ اہل کتاب اور مکے والے انہاں بھی آکھو کہ اسلام قبول کرنا نہیں یا نہ نہیں کرنا فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر ان مسلمان ہو وجن تو فقد اہتدوا ہدایت پا ویسن اور اگر نہیں قبول کرے لے تو میرے نبی تو انہاں چھوڑ دے میں جانا دے وقت ان جانا یہ اللہ نہ وعدہ باقی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قرآن فرمانے پہ فرمائے میری ترتیب ہے کہ میں نبی متین وقت اس امت نے حوالے کیتا سارا کچھ کہ یہ لوگاں تبلیغ کرے سی اور لوگاں ایمان ٹھہرے سی باقی میں اگر زبردستی ایمان آنواونا ہوئے تو اللہ واسے کوئی اوکھا جی ذرا گھلائے نسان زمینہ تیتے سارے کلمہ نہیں پڑھا لگ پونے کوئی ڈل لگنی لیکن اس نے یہ ترتیب نہیں قرآن فرمانے پہن وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر میں رب چاہ گنا تو میرا ارادہ ہو ونجے تو اس زمین تے جنے جتنے بھی امن سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ونجے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا تو سیدھا 18 سالہ رو کہنے پہ ہو جنے دودھ پینے بھی کلمہ پڑھ سک اگر میں چاہوں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین اسی بھی نہ چاہنے کہ لوگاں زبردستی دین اور اسلام میں داخل کرو زبردستی نہیں لیکن کوئی داخل ہو وجہ تو اساں سزا دیونے نہ کے مطلب ہے دین دنیا تے آیا اس تو کہ اساں لوگ قبول کرا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جڑوے شام والے آکھیا حضرت کدے آئے ہو اور حضرت ربی بن عامر کہ تسی اتھے آئے کیوں ہو تو سن اپنا مکہ اور مدینہ اور تو سن اپنی سرزمین تسی سڑے سرزمین تے آئے کیوں ہو تو انہیں کیا کہا انہیں کہا تسی ذلت اور رسوائی ویچو اس ذلت اور رسوائی چو کٹ کے اسلام نی عزت اور آبرو تھلے آڑنے واسطے اسی تو سنے ملک چاہیں کہ اپنی ذلت چو باہر نکلو تسی کفر چو کفر ذلت ہے اسلام عزت ایمان عزت ہے تو اسی وہ ذلت چو نکل کے اسلام نے اندر داخل ہو اور ابد الآباد ری عزت حاصل کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والا لڑائی کی ہے نہیں کوئی اور لڑائی ہے اسی نے لڑائی ہے ابو طالب مرنے پہ اور انہوں نے بالکل آخری وقت ہے حضور تشریف گنا ہے آئے تو پورا کمرہ ابو طالب نہ بھرا پیا اور کئی جا بھی نہیں دیتی حضور سب تو پیچھے بہ گئے دروازے نے کوڑ اب ابو طالب اپنی منجی تے لیٹے پہ انہوں نے آخری وقت ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے ان جملے آکے کہ بھتیجے ان جتنے لوگ ویکھنے پہ میرے کوڑ جو میرے گھرے ویچ اور یہ میرا گھر بھرے پہ ان سارے توڑے متعلق میرے نہ گفتگو کرنے واسطے آئے آپ فرمائیں کے آخلیں کہنے بتیجے ان آخلیں کہ ابو طالب توڑا وقت ایسا نظر آنا پہ کہ آخری وقت ہے اور تو اسی دنیا تو بہنے پہ ہو اپنے بطریے نہیں اور سیدھی صلح کرائی ونجو اور صلح کیڑی غلط کرائی ونجو کہ ای جس دین تے آوے اس دین تے ٹکر ہوئے اگے تو اسی آخنا کہ ہٹے ہونا سی آخنا کی ٹکر ہوئے اپنے دین تے ٹکر ہوئے لیکن سڑیا خداواں کچھ نہ حق بس سڑی اس تے صلح کران کہ اے اپنے دین تے کھڑے رہن لیکن سڑیا خداواں نے متعلق انقدائی بھی گفتگو نہ کرن انہاں کچھ نہ آکھن انہاں نے برائی بیان نہ کرن اسی اس نے خدا نے برائی بیان نہ کرنے اسی اسا عبادت نہ روکنے اسی انہاں نہ راستہ نہ روکنے ان سڑیا خداواں کچھ نہ آکھن اسی اس نے خدا کچھ نہ آکھنے اس سے سڑی صلح کرا دو تاکہ تو سا تو بعد حالات مزید خراب نہ ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالبی گل کی تھی اور فرمایا ہاں بیٹا کیا جواب ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا جان میرا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہی ہے کہ میرے کو ایک ایجا کلمہ، میرے کو ایک ایجا بول ہے کہ اگر ان لوگ آکھن او بول تو میں انہاں وعدہ کرینا کہ دین اور دنیا کی عزت وہ بھی انہوں نے خدمہ چے، حکومت اور سلطنت بھی انہاں کوڑے، اور دنیا بھارے جتنی عزت اور احترام کئی دنیا نے فرد لب سکنا وہ انہاں عزت میں گھن کے دے سکتا۔ تو ابو جہل ہی سب تو پہلے اچھڑے اور ساکہ توڑے ابے عبداللہ نی قسم ہے ان لفظ ابو جہل نے حضور پہ آخنا تو سنے ابے عبداللہ نی قسم ہے کہ اے جے اسی دا کلمے آخرے واسے تیار ہے جس سے اسا حکومت بھی لبے، سلطنت بھی لبے، عزت بھی لبے، احترام بھی لبے، تو دس اسی ہے جے دا کلمے آخر۔ حضور آخا وطاق لا الہ الا اللہ، میرے کو ہکا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو سب اسی نایتے بولا گھدے ہے۔ آپ فرمائی بول بول دیو میرے تی ایمان گھناؤ، دنیا اور آخرت عزت گھن کے نہ دیوا تو میں مجھے سارے اٹھ کھڑوتے۔ انہاں کہا ابو طالب توڑا ہی بھتیجہ کہیں غلط آونے والا نہیں اور یہ کہیں نہیں گل مننے والا نہیں، اس نے ہکا ہی گل ہے اور اپنی ہکی غلط کھڑا، اور اس موقع تی یہ گل ہوئی اس تو پہلے بھی تسی واقعہ سننے رہنے ہو۔ حضور کے فرمایا فرمایا چاچا جان اگر میرے ہکی ہتھے تے سورج بھی رکھ دیں نا تے ہکی تے چند رکھ دیں تمی جڑی دعوت میں گھن کے آیا اپنے کلمے تو میں ایک منٹ پیچھے ہٹنے واسے تیار نہ۔ ایک آدمی ایک منٹ دے تکے ایک آدمی نوے دین نی بنیاد رکھنے پہ اور 23 سالہ تو بعد جڑوے دنیا تو وینے پہن تو 1.25 لاکھ بندہ منجی نہ کھڑا ہوا کلمہ پڑھنا، ہی کلمے نے بنیاد رکھی میرے نبی، اور اکلی بنیاد رکھ کے تے امت ہتھوں تک پہنچایا، اور آج تا الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضور نے امت کروڑا اربنی تعداد یہ امت موجود ہے، اور انشاءاللہ روز بروز ونسی اور وزنی پئی کئی اسلام مٹھاونے لے چکرے چل، اسلام قبول نہ کرو جی، 18 سال تو پہلے اسلام قبول نہ کرو، یہ سندھ اسمبلی اسا منظور کر چکی، اور قومی اسمبلی میں اس بل نے آنے کی تیاری ہونی پئی کہ پاکستان اسلام قبول کرنا جرم بنو، اگے جڑے اسی مسلمان ہوا اسا پتا سڈے وچ کیڑی اسلامی ایک کلمہ نائے نہ پڑھنے پہ اس تے بھی جڑے پابندی لا دو کہ کوئی نواں اسلام قبول نہ کرے۔ اسلام تک کئی دور بھی سختی نہیں کی تھی، برے صغیر سینکڑا سال مسلمانوں کی حکومت رہی، تو اگر مسلمان زبردستی کرنا تو آج ہندوستان ایک ہندو سکھ بھی ہویا، حکمران ایسی آیا مغل نے دور بھی تھے اکثریت ہندو نہیں ہے، تو انہوں نے سختی نہیں کی تھی کہ زبردستی اسلام قبول کرو، تو ہن کو اور سختی پہ کرنا کہ اسلام قبول کرو۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ کے، کوئی بندہ کوئی اسلام نے خوبی ویکھ کے، کوئی بندہ اسلام تو متاثر ہو کے اگر اسلام قبول کرے نا تو اسلامی ملک تو چاہیے کہ اسی اس واسطے اپنے دست و بازو پھیلا دیواں، مبارکباد دیواں کہ بھائی شکر ہے اتنے ایک بندہ آیا سندھ نے اس کلمہ پڑھا جمعے تے مر گیا، عثمان اس سے نہ رکھے تو کہیں سنگیاں یاد ہو اتنے ایجنسیاں ہی نہیں چھڑانی، رول میرے کو آنی ہے وہ بندے نے کوئی اتھا پتہ دے آ جی جس کلمہ پڑھا جڑا مسلمان ہو گیا، بھائی کیوں ہو گیا، اور خاص طور پہ ہندو مسلمان ہو ونجے تو انہاں پسو ٹور پونے بھائی ہندو کیوں مسلمان ہو، اور بھائی ہندوستان کتنے غیر مذہب لوگ ہیں جڑے ہندو مذہب قبول کرے نے انہوں نے تو کوئی پابندی نہیں۔ ہندوستان اگر کوئی بندہ ہندو بننا چاہے تو اس سے کوئی پابندی ہے نہیں، ان تو زور لے لے پہل کے تھے جتنے رہنے ہو سارے ہندو، انہاں مسلمانہ تے لازم کیتی ہے وہ جڑی صبح سکولہ میں جو ماترم کے پڑھنے کے سدینے نو سا بھائی یہ مسلمانہ نے بچے بھی پڑھن،
جڑا اسی ترانہ پڑھنے ہیں نا فدری سکولوں میں انہیں بھی اپنا ترانہ بنایا ہوا اور اس ترانے تے مسلمان بچہ بھی پابند کیتے ہیں کہ اگر سڈے سکولوں پڑھ سو تو یہ ترانہ بھی پڑھ سو اور اس سے مسلمان احتجاج کیتا کہ سڑی مذہبی آزادی اور تسنا اقوام متحدہ اور خود آئین پاکستان بھی لکھا ہوا کہ قائد اعظم فرمایا کہ اس ملک ہر بندے اپنی آزادی ماں سے ضمیر نہیں آزادی رائے نہیں آزادی مذہب نہیں آزادی ہو سی کہ کوئی بندہ جس مذہب بھی رہنا چاہے اس سے کوئی سختی نہ ہو سی اور رانے پہن 70 سالہ تو اتنے رانے نہیں پہ ساری اقلیتاں رانیاں پیاں اور سڑے شہر کتنے غیر مسلمان کدی انہوں نے کہیں حملہ کیتا ہوئے انہوں نے خلاف کوئی کاروائی کیتی ہوئے بس ٹھیک ہے جی اس ملک نے شہری اگر انہیں اپنے مذہب تے رہنا چاہنے تو رون صرف مسلمانوں واسطے سختی کہ اگر اسلام قبول کرے سو تو تساں سزا مل سی کلمہ پڑھاونے والے ہیں سزا مل سی نکاح پڑھاونے والے ہیں سزا مل سی سبحان اللہ یہ اسلامی ملک ہے اور اسلام روکنے نے بل پاس پہ اللہ جانے کہاں خوش پہ کرے نے اگر ماں تے پیو مسلمان ہو ونجن میں ایک مثال دینا تو سنے قانون نے مطابق کہ مسلمان ہو ونجن تو انہوں نے 10 دھیاں پتر بھی ہون جنہاں چو ایک بھی 18 سال نہ نہیں تو انہوں نے متعلق یہ حکم ہو سی ان کافر ہو سن کہ مسلمان ہو سن تو سنے قانون نے مطابق ان مسلمان ہو ہی نہیں سکتے تو جڑے ماں پیو مسلمان ہو گیا انہاں تسی پابند کرنے پہ ہو کہ 18 سال تک انہاں کافراں کھواؤ پیواؤ اور انہاں وڈا کرو تاکہ کل ان کافر بن کے تو ساں ڈنگ مارن انہوں نے اسلام جی قبول نہیں ماں پیو مسلمان ہو گیا تو انہوں نے دھیاں پتر 18 سالہ تک کلمہ پڑھ ہی نہیں سکنے تو ان کرے وجہ بڑا خوبصورت قانون ہے بڑا اچھا مذہب بڑا اچھا بل آنا پہ جی مسلمانہ نہیں اسمبلی بیچ دیو ووٹا تسی یا وہ ووٹا بھی دیونے آڑے اس وقت تو ساں آنکھ لے نا تو تسی آنے جی مولی یہ لگے پہ جیڑے اس بلہ پاس کرے سن اس ویچ ہر ووٹ دیونے آڑا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا ان مجرم ہے یہ کوئی مذاق تو نہیں نا کہ جتنے قانون بڑھے اتنے اسی جیڑا سڑیا کے چڑھے اس ہاں سے اتنے مونج دے وہاں اور واتو بل بڑھائے اسلام نے خلاف کہ اسی اپنی پڑھیاں صفحہ نمازہ پڑھنے رہا یہ ووٹ دیونے آڑا بھی اتنا مجرم ہے جتنا اتنے ووٹ دیونے آڑا مجرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ جنہاں بچپن ہے اسلام قبول خلفائے راشدین وچو 3 بزرگن تے چوتھے حضرت علی خلیفہ راشد تے اسلام قبول کے رہنے پہ 10 سال نے عمر ہے تو بعد حضرت علی نے متعلق یہ فتوہ نے تو انہوں نے تابع کو بھی کونے پوچھا انہوں نے آکھا نا میں ابو طالب کو پوچھا تو حضور فرمایا پڑھ نہیں تو پڑھ نہیں اگر پڑھنا تو ابینا گل کرنے نہیں ضرورت نہیں تو اگلے دن حضرت علی آ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابینا تو میں گل نہیں کی تھی لیکن میں کلمہ پڑھنا اور ایک روایت چاہے حضرت علی فرمایا سوار آڑے دھاڑے حضور نبی بڑے منگل آڑے دھاڑے میں کلمہ پڑھ گیا تو 10 سال کی عمر ہے حضرت علی اسلام قبول کرنے پہ حضور انہوں نے اسلام کیوں قبول کیتا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر 7 سال کی عمر حضور نے سامنے بہ کے بیعت کی تھی 7 سال نے بچے ہیں ان تو مسلمانوں نے گھر پیدا ہوئے لیکن 7 سال کی عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے نکے نکے ہاتھا نال حضور نے ہاتھے دے ہاتھ پا کے بیعت پہ کرے کہ یا رسول اللہ سیدھا مرون مٹون تسا نال ان بچے نے تاریخ وقت اگلا دیوا جنہاں بچپن اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں اور جنہاں نے وجہ تو اللہ تعالیٰ اس امت نے فرعون ابو جہل قتل کرنے والے کو رہے کوئی 70 سالہ لے معاذ تے محمد 2 نکلے کے برا سبحان اللہ آنکھوں نظر عبد الرحمن بن عوف پہلے ایک ہی ہدو میری لات چھکی ایک ہی ہدو چھکی پہلے اس پوچھا چاچا ابو جہل جاننا میں کہا تو کہ کم پہ گیا ابو جہل تو ہڈا کھوجے ماں پتہ لگا میرے نبی گاڑیاں کٹے نا
اتنا جڑے میں ایسا تکارا دے تو ہی ابھریا جڑے چاچا جی ابو جہل جاننے ہو اسی اور جنگا وچ نہ آئے ہوئے بڑی اوکھی اجازت گھدی حضور کو جنگے چاونے نہیں تے سڑا کم ایک ہی ہوئے ابو جہل جاننے ہو میں کہ بچے تجھ کے کرنا اس آکے ماں بھی پتہ لگا کہ حضور اگڑیاں کٹے اور اسی طے کر کے آئے یا مرورسا یا مرسا اور عبد الرحمن بن عوف آنے و شاہین انگون لپ جھپتے یہ کون باز سے شاہین اٹھنا نا ان میڈیا کچھا وچو نکلے اور وقت نکل کے گئے اور اپنا کام کر کے آئے اور حضور فرمایا میری امت نا ای فرعون ہے جیسا انہیں قتل کی سر بعد جب عبداللہ ابن مسعود لایا لیکن انہیں دعا من کے اسا ڈھایا حملہ آور ہویا کدو ان بچے انہاں بچہ سارا اسلام چو کٹ دے وہاں اپنے آپ حضور کے پیش پہ کریں کہ یا رسول اللہ صاحب وگاؤ اپنے دین کی خدمت واسطے اور اسلام کی خدمت واسطے انہیں عبداللہ ابن زبیر 22 سال عمر ہے اور حضرت عثمان نے دورے رومیہ نے مقابلے گئے توجہ نہ گل سنے ماں گل آگئی سنا دینا 20,000 نہ لشکر مسلمانہ اور مسلمانہ نے لشکر نے امیرن حضرت عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ نے موقع دے مسلمان ہوئے حضرت عثمان نے سفارش تھے ان امیرن 20,000 مسلمانہ نے لشکر اور مقابلے میں 2 لاکھ رومی کتنی فوج ہے 2 لاکھ اور رومیہ نے جڑا امیر جرجیر سردار اس اعلان کیتا اس آکھا جڑا مسلمانہ نے امیر لشکر عبداللہ بن ابی سرا نہ سر آنے جڑا مسلمانہ نے امیر نہ سر کپ کے آنے اسا میں جرجیر اپنی بیٹی بھی دے سا اور 1 لاکھ روپیہ انعام دے سا جڑا مسلمانہ نے امیر نے گردن لائے 1 لاکھ روپیہ انعام درہم اور اپنی بیٹی نے اس نے شادی کرے سا یہ اعلان مسلمانہ تک بھی پہنچا مسلمان تھوڑے جا گھبرائے امیر نے حفاظت کرو امیر نہ پہرا دیو امیر نہ ذرا خیال رکھے یہ 20 سالہ نہ چلو 18 سالہ تو 2 سالے یہ 20 سالہ نے کتنے بیٹھے ہو سن جنہوں کو سوائے موبائل تو اور کوئی شے نہیں چلنی عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہو گئے امیر نے ایک سپاہی ہے فرمایا گھبراؤنا نہیں میری طرف بھی ایک اعلان ہے اور اعلان سنے حضور نے صحابیہ نے اعلان بھی بتے جنہوں نے کائنات جنہوں نے اعلان نے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا فرمایا میری طرف بھی ایک اعلان ہے اور وہ اعلان کیوے کہ جیڑا جرجیرہ قتل کر کے آنے سے اسا 1 لاکھ روپے انعام اور جرجیر نہیں تھیو نال اس نے نکاح نہیں سمجھ آئے اس جسا قتل کرے سی اسی نے تھیو نہ اس نے نکاح اور 1 لاکھ روپیہ زبیر نے پترے نہیں طرفوں اسا انعام یہ اعلان میدان لشکر یہ اعلان بھی کر دیتا اور وہ تاریخ گواہ ہے کہ ابن زبیر 2 لاکھ نہ لشکر کراس کر کے سدھے جرجیر نکوڑ گئے وہ سمجھے ایک اللہ جی آنا پیا کوئی مذاکرات واسطے آنا پہ ہو سی کوئی گل کرنی ہو سو حضرت ابن زبیر جنہیں اعلان کیتے ہیں 22 سال نوجوان خود 2 لاکھ نہ لشکر کراس کر کے امیر کو پہنچے اور پہنچ کے تلوار مار کے جرجیر نہ اپنے ہتھا نہ سر لا کے اور سر تلوار تے ٹنگ کے اپنے امیر کو گنا کہ اعلان بھی میں کیتا دھی بھی اسی رما دو اتنے جنے اسلامی معتبر نہیں تھے اسلامی قبول نہیں حضرت ابو سعید خدری کتنے بڑے صحابی فرمانے اودھر میدان جڑوے میں میدان چاہے میری 13 سال عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور نے سکے چاچے نے بیٹے فرمایا جس وقت میں ہجرت کی تھی مکہ تو مدینے تو میں 18 سالہ نہ ہوں 18 سالہ نہ ہجرت کر کے آنے پہ میری عمر 8 سال ہے اور میرے بھائی فضل ابن عباس کی عمر 13 سال ہے اور اگر چھوٹے بچہ نے اسلام قبول نہیں تو میں بڑی وڈی گل کرنے لگا شہید کربلا حسن تے حسین حضور نے زندگی میں 6 تے 7 سال نے انہوں نے متعلق کے خیال ہے کربلا میں جڑے شہید ہوئے انہوں نے نال ان سارے 15 تے 18 سال نے نوجوان ہیں انہوں نے متعلق کے خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں نے ساری تاریخ
اگ لا جاؤ اور وقت تسی اپنے اسلام نہ پرچہ بلند کرو، تسی بل پاس کرو، تسی الٹے لٹک ونجو. یہ دین صرف اور صرف غلبے واسطے آیا ہوا اور اللہ ایسا ضرور غالب کرے. ہاں جی، نہ تو سنے بل روک سکنے، نہ تو سنیا اسلام دشمنیاں اسلام ہے اس ملک چو روک سکنیاں. تو ساتھ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ 50 ملک تو سنے پڑوس اسلام مٹاونے واسطے آئے اور اللہ انہوں نے ذریعے دنیا تے دوبارہ اسلام غلبہ وے کے تکایا کہ یہ دین مٹھنے واسطے نہ لے آیا. 50 نے بجائے اگر 100 ملک بھی آ ونن تو اس ڈھیر نے وچوں بھی اگر آواز کوئی نکل سی تو میرے محمد عربی نے دین نہیں آواز بولا. دین مٹھنے واسطے نہیں، دین زندہ ہونے واسطے آیا اور اللہ دنیا تکا دیتا. 50 ملک ایک ملک کا مٹھاونے واسطے آئے جنے کارپیٹ بمباری ہونی پئی. کارپیٹ تو سنے 52 بھی تیارے اور تو سنیاں ساریاں ٹیکنالوجیاں اللہ تعالیٰ ہوتے فیل کر دیتیاں. اسی تو فیل کیتیاں کہ اگر یہ ملک ختم ہو بن جا تو تسی آکھوا کہ ایسا اسلام نے ایک ملک تباہ کر دیتا. اللہ اسی ملک کا دوبارہ اتنی قوت را کھڑا کر دیتا کہ 100 سینکڑا ملک جڑے مسلمانہ نے بزدل ملک ہے اللہ تعالیٰ جو نام ہی سر چاونے جو کا کر دیتا کہ کھڑو ہو جڑے محمد عربی نہ دامن نپی بیٹھے ہو کئی وقت بھی بزدلی نہیں وکھاونی. تو سا اپنے مقدر تے ناز کرو کہ اللہ تو سا اپنے نبی نہ وابستہ کر دیتا. اس تو یہ بل نامنظور ہے. آکھو یہ بل نامنظور ہے اور اگر یہ بل پاس ہویا تو صرف اسی پورے ملک علماء اس سے احتجاج بھی کرے سن، عدالتہ میں وینا پہ عدالتہ تھی بھی وسا اور جیڑے سڈے نمائندے اگر انہیں ووٹ پائی تو اسی انہوں نے گھرہ نہ گھراؤ کر سکتے. جب سڈیاں ووٹاں تھے انہیں اسلام نے خلاف ووٹ دیون کی کون دیون، چاہے کوئی پی ٹی آئی نہ تے چاہے نون نہ چاہے پیپل پارٹی نہ جیڑے بھی ہوئے جیڑا اس بل کی حمایت ووٹ دے سی اس نے مقابلے میں کھڑے ہو ساں کہ نہ ہو ساں انشاءاللہ کھڑے ہو ساں. اور میں امید ہے اللہ تعالیٰ نے ذات تو کہ تسی لاگے نو زوری بل پاس نہیں ہو سکتے. وآخر دعوانا سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.